أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سلام بھیج رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ارادہ جو ہے وہ آیا نمبر 143 ڈسکس کرنے کا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس آیت سے زیادہ ہم شاید ڈسکس کر پائیں آج، لیکن کوشش ہے کہ تھوڑی سی ریسیٹیشن قرآن کی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ میننگ، اور پھر اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں، بیکاز یہ آیت جو آج ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے سورۃ البقرہ میں. اوکے، اور اس کو ہم کافی اس کے سیگمنٹس ہیں، تو سیگمنٹ بائی سیگمنٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ریسیٹیشن سے قرآن کی شروع کرتی ہوں جو ہمارا طریقہ کار رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العظیم. جناب، تو سیقول السفہاء والی آیت جو تھی لاسٹ ٹائم ہم نے کور کی تھی، تو اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ کی، وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہاں سے جو ہے ہمارا شروع کرنے والا ہمارا ارادہ ہے. anyway تو لیٹس سی. وَكَذَلِكَ، واو کیا ہے؟ اینڈ.
کذالک اسی طرح، کاف جو ہے حرف تشبیہ ہو گیا لائک سم تھنگ، اور ذالکا جو ہے وہ اشارہ کے لیے آتا ہے کہ لائک دس، لائک دیٹ، ایکچولی ذالکا جو ہوتا ہے وہ اشارہ بعید، لائک دور کوئی چیز ہوتی ہے اس تھوڑی سی، مطلب کہ یا کسی چیز کی طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ لائک دیٹ. اینڈ دس انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے جعلناکم، وی میڈ یو، جعلنا نون الف نا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ہم نے، کہ جعلنا ہم نے بنایا، کم تم کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کہ ہم نے بنایا تم کو امۃ وسطا، ایک امت معتدل، آف دا مڈل وے، وسطا، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو، لی جو ہے وہاں پر وہ کیا ہے، سو دیٹ، ٹھیک ہے، تکونو کا کیا ہے کہ تم ہو جاؤ، شہدا لوگوں کے اوپر گواہ، وٹنسز، علی الناس، علی جو ہے حرف جر پریپوزیشن کنیکٹنگ ورڈ ہے، علی اوور، الناس لوگ، کہ تم جو ہو لوگوں کے اوپر شہدا ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اینڈ ول بی، اور ہو جائیں رسول، علیکم تمہارے اوپر، شہید، وٹنس، شہید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ایک وٹنس ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، جو ان کی زندگی کے ٹورڈز دا اینڈ آف ہز لائف، تو انہوں نے جب جو خطبہ دیا تھا اس میں کہا تھا نا انہوں نے کہ میں نے یہ، کیا تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو کہ میں نے تمہیں جو ہے میسج پہنچا دیا ہے، رائٹ؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہم کو جو ہے میسج پہنچا دیا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، علی جو ہے وہ پریپوزیشن ہو گیا اوور، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تم سب کے اوپر شہید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پہ شہید ہو. وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں مقرر کیا ہم نے، we did not make، وَمَا جَعَلْنَا، وَمَا، و is and، ما is نہیں، جعلنا مقرر کیا یا بنایا، we made، قبلۃ التی، اور نون الف نا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، ہم نے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، قبلہ یہاں پر کیا ہے کہ وہی جو قبلہ، the direction of prayer، التی وہ جس کے اوپر، کنتا آپ تھے، علیہا اس پر آپ تھے، یعنی آپ جس قبلے کے اوپر ہیں، جس کے اوپر آپ پہلے پڑھ رہے تھے نماز، الا لنعلم، الا ایکسپٹ، لنعلم that we make evident، کہ ہم معلوم کر لیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ we make evident. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو علم جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اللہ نوز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان نون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے مکمل نالج ہے. لیکن لنعلم میں لام جو ہے تاکہ، اور نعلم ہم معلوم کر لیں، ہم معلوم کر لیں سے مطلب یہ ہے کہ we make it evident, we manifest it، کوئی چیز ہے اس چیز کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جو عالم الشہادہ میں اس کو لے کر آنی، کوئی چیز ہے جو موجود ہے اور اس کو مینیفیسٹ کرنا ہے. تو الا لنعلم کہ ہم معلوم کر لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلہ چینج ہوا تھا کہ پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ من یتبع الرسول، کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن میں جو ہے یہ کیا ہے کہ فرام جو ہے من اور من کا جو ہے کمبینیشن ہو کر ممن ہو جاتا ہے، کہ فرام دا ون ہو، کہ پہلے آیا من، تو من از فرام، شروع میں جو ہے اس کا فیوژن ہوا ہے من کے ساتھ، من از دا ون جو، سو کون جو ہے، ینقلب جو پھر جاتا ہے، ینقلب، قلبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پھر جانا، جو قلب جو ہارٹ کے لیے جو ورڈ ہے وہ اسی سے ہے، the one that turns، ہارٹ مستقل ٹرن کرتا رہتا ہے نا، تو ممن ینقلب جو پھر جاتا ہے، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، to distinguish that person from the one، and جو کہ turns away علی عقبیہ،
جو کہ پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے اوپر، یعنی الٹے پاؤں وہ پھر جاتا ہے. the one who turns on his heels. ہیلز مطلب یہ محاورتاً کہتے ہیں نا کہ اپنی ایڑیوں کے جو ہے الٹے پاؤں وہ پھر گیا. اعلیٰ عقیبے، اعلیٰ جو ہے کیا ہے پر، عقیبئی جو ہے عقیبئی ایڑیاں کے لیے جو ورڈ ہے وہ عقیبئی، اور ہی جو ہے اینڈ میں وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِن كَانَتْ، واو جو ہے وہ کیا ہے، اور indeed کانت یہ تھی لکبیرتن بڑی بھاری بات، certainly a great test، یہ مشکل بات تھی، الا except علی ان لوگوں کے اوپر الذین جنہیں ہد اللہ، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی. لائک یہ مشکل ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ certainly it was a great test except for those whom اللہ سبحانہ وتعالیٰ guided. ٹھیک ہے، الا علی الذین ہد اللہ. پھر اس کے بعد کیا آیت آتی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. وہی آیت کا مطلب ایک ہی آیت چل رہی ہے، اس کا حصہ ہے یہ. اور نہیں کانا اللہ ایسا کہ لیُضِيعَ، لی جو ہے کہ ٹو کسی چیز کے لیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ وہ یضیع کا مطلب کہ ضائع کر دیں ایمانکم، تمہارا ایمان. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is not going to let your ایمان، let your faith go to waste. ٹھیک ہے، ان اللہ بے شک اللہ، انہ کیا ہے جو ہے توکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے. ٹھیک ہے، انہ اللہ بالناس، با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا، کنیکٹنگ ورڈ ہو گیا. ناس جو ہے لوگ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، ٹو دا پیپل، ود دا پیپل، لرؤوف بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم موسٹ مرسیفل. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا شفیق، بہت رحم کرنے والا ہے. اوکے، یہ آیت ہے جو آج ہم کریں گے، اور اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس آیت میں، تو پروبیبلی آج ہم ان ڈیٹیلز کے اوپر فوکس کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ ایک نئی امہ تشکیل دی جا رہی ہے، اور اس کی جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ایک نئی امہ تشکیل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت اس چیز کے بارے میں ہے. اب ورڈ بائی ورڈ جو ہے لیٹس گو تھرو دس. سب سے پہلے جو آیت جو شروع ہوتی ہے یہ وہ کذالک، کذالک کا جو ورڈ آیا ہے وہ کیا ہے کہ کذالک کا جو ورڈ آیا ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ واو تو خیر اینڈ ہے، اور کذالک میں کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ لائک، اور ذالکا کا مطلب کہ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، لائک دیٹ. تو اس سے یہ کہ پتہ چلا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، something is being referred to. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ. تو اگر آپ پچھلی آیت کی طرف جائیں، جو اس سے پچھلی آیت ہے وہ کیا تھی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. تو بے وقوف جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ what has turned them away from their قبلہ، ان لوگوں کو کس چیز سے کیا ایسی بات آئی کہ یہ لوگ اپنے قبلے سے ہی پھر گئے. اور قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ نے کہا مشرق اور مغرب اللہ کو بلانگ کرتے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ٹرن کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، کہ اس کو اس کا رستہ جو ہے صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ دوسرے کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. تو یہ جو تھی اس سے پچھلی والی آیت تھی، اور اس کے فوراً بعد جو آیت آئی اس میں ہے کذالک. تو کذالک جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو درمیانی امت، بیچ والی، آن دا مڈل وے جو ہے امت بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انٹرسٹنگلی انف یہ آیت جس کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ امت وسطا بنایا ہے. وسطا کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں ہونا کسی چیز کے.
right in the middle of something. Like اگر آپ وسطہ کا میننگ لیں تو it means that he sat or was, it became in the middle or the midst of the people. ٹھیک ہے. وسط الشیء کا مطلب ہے to be in the middle of the people, اور یہ سورۃ القلم میں جو ہے, اور it also means کہ کوئی چیز کا جو بیسٹ حصہ جو ہوتا ہے, جو بیسٹ ہوتا ہے, اس کا بھی مطلب میننگ آتا ہے. کیونکہ سورۃ القلم میں جو ہے ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کے اندر لوگ جو تھے ایک سیویئر غلطی کر بیٹھے, اور وہ جب سخت گناہگار ہوئے اور جب نادم ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, said the one who was best among them. تو اوسط جو ہے وسطہ کا کی derived form ہے کہ the best of them said that did not I say to you that you pronounce اللہ کی تسبیح, کہ تم اللہ کا ذکر کرو. خیر یہ واقعہ کیا جو ہے it would be totally irrelevant اگر میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں جاؤں, لیکن ابھی میں صرف وہ ورڈ آپ کو وسطہ کا جو ہے وہ میننگ بتا رہی ہوں کہ it means in the middle of something. ٹھیک ہے, امتا وسطا. تو اب یہ جو آیت ہے, تو اس کا سب سے پہلے جو میں یہ بات کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آیت کے وسطا جو والی جو آیت ہے, یہ آیت نمبر ہے 143, اور سورۃ البقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286. 286 کو جب آپ بالکل ہاف میں کرتے ہیں تو کون سا نمبر آتا ہے؟ 143. اور رائٹ ان دا مڈل آف سورۃ البقرہ, بالکل جو بیچ والی آیت ہے, درمیانی آیت, اس میں اللہ تعالیٰ ایک اناؤنسمنٹ کری, اٹس اے میریکل بائی اٹ سیلف. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ 143 آیت جو ہے, جو بالکل بیچ والی آیت ہے, اس میں امت وسطیٰ کا ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ایک جنرل انفارمیشن کے لیے. تو ہم جو بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے کذالکا, اور کذالکا کا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز جو پچھلی بات ہے اس کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے. جو پچھلی بات جس کا ذکر کیا گیا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, صراط مستقیم, تو صراط مستقیم کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ تم کو ہم امت وسطیٰ بنا رہے ہیں, کذالک, لائک سم تھنگ. تو یہ امت جس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں, امت وسطیٰ, the middle way, اس کو اگر سمجھنا ہے تو صراط مستقیم کو سمجھنا پڑے گا. اور ہم سورۃ الفاتحہ کر چکے ہیں, لیکن سبحان اللہ, کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, تو لیٹس ریوزٹ the concept of صراط مستقیم. صراط کسے کہتے ہیں؟ صراط جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے صراط, ایک لانگ سورڈ کو کہا جاتا ہے. صراط کہتے ہیں a road or a way. also آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو صراط جو ہے جب قیامت کے دن it's the name of a bridge, ٹھیک ہے نا, تو اس کے سے سب کو گزرنا پڑے گا. sharper than a sword and thinner than a hair, over which the creatures will pass, the people of paradise passing over it with their works like blinding light. جو لوگ نور ہوگا جن کے پاس, اس کے اوپر صراط کے اوپر جو ہے بہت جلدی گزر جائیں گے, جسے پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ ہم کو ان میں شامل کرے. اور کچھ جو ہے ہوا کی طرح نکل جائیں گے, اور کچھ رننگ اور کچھ واکنگ, اینڈ سم ڈریگنگ themselves along. ڈفرینٹ اسپیڈ پہ لوگ جائیں گے ڈپینڈنگ آن کے ان کے پاس کس قدر نور ہے کہ اس صراط سے گزر چکے ہیں. پل صراط جو ہے, وہ پل صراط, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک طرح کا ایک مرر کرتی ہے آخرت کو. تو ایون دنیا میں جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, تو ادھر بھی جو ہے وہ پل صراط موجود ہے. تو صراط مستقیم, لیکن مستقیم کا ورڈ جو ہے اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ جنرلی اس کا ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ سیدھا رستہ, which is true کہ جو سیدھا رستہ ہے اس کو اسٹریٹ لائن, اسٹریٹ لائن کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اسٹریٹ لائن کی ڈیفینیشن پہ جائیں آپ, تو لائن کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اٹس the shortest path between two given points. کہ کوئی پوائنٹس, دو پوائنٹس کے بیچ میں جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوگا وہ اسٹریٹ پاتھ ہوگا. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا, جو سیدھا رستہ ہوتا ہے, صراط مستقیم. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے قامہ سے, کہ کوئی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اسے قامہ کا ورڈ ہوتا ہے. قیامت کا ورڈ اسی دن سے جس دن لوگ سب کھڑے ہوں گے, اقامت الصلاۃ کہتے ہیں.
اس کے derived form ہے استقامہ, which means aim کہ he or it became straight, direct, rightly guided, undeviating. word جو آپ جو ہے جو چیز سیدھے کھڑے ہونے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلے وہ آپ کو بیلنس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نہ اس طرف گرے نہ اس طرف گرے, آپ سیدھے جو ہیں وہ چل سکے, رائٹ. تو undeviating, straight اور even, اور استقامہ علیہ, he went, اور پھر he went to pursue a straight path. so استقامت جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو صراط مستقیم میں آلریڈی ورڈ جو ہے وہ بیلنس کا ہے, اور بیلنس کہ آپ نہ اس طرف جا رہے ہیں ایک طرف گر رہے ہیں نہ آپ اس طرف گر رہے ہیں, بلکہ آپ سیدھے بالکل بیلنسڈ ایک پاتھ کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم جو ہے وہ یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے دو ایلیمنٹس یہ ہیں بیسکلی کہ ایاک نعبد کہ اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اور دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے دوسری طرف ہے ایاک نستعین. جنرلی جو انسان جو بکھرتا ہے, جو سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے, وہ ان دونوں ڈائریکشنز میں سے کسی طرف جو ہے آپ کا بیلنس ختم ہو جائے. تو مطلب فار ایگزامپل ایاک نعبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عبودیت میں ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ہے. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو وہ انسان وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے, تو کہتا ہے کہ یا اللہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے آپ کی عبادت کے. تو انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی قوتیں عطا کی, جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا, جو اللہ تعالیٰ نے جانے کا اس کی طرف رستہ بتایا ہے, اس کی طرف جب جھکتا ہے تو دیٹ از the way of ایاک نعبد. جب انسان اس چیز کو ابیوز کرتا ہے, جب انسان عبودیت اختیار کرتا ہے ما سوا اللہ کی کسی بھی, چاہے اپنے نفس کی, چاہے جو ہے دینار کا وہ غلام بن جائے یا ڈالر کا غلام بن جائے یا روپے کا غلام بن جائے, اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے, یا پھر کسی اور آئیڈیالوجی کا یا کسی بھی طرح کی غلامی انسان اختیار کرے, تو وہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے, اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم ہو, انسان اس کو ابیوز کر رہا ہے. تو ایاک نعبد, تو this is one way to go of balance. ایاک نستعین کہ ہم یا رب آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے. تو جب انسان کمزور پڑتا ہے, جب ایک تو ہے کہ آپ you're coming from a position of strength, کہ جب آپ کے پاس تمام, آپ انسان ریئلائز کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ تمام اپنی اسٹرینتھ قوتیں اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھکاتا ہے, تو وہ ایاک نعبد ہے. لیکن جہاں انسان کے اندر کمزوری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ میری جو وما توفیقی الا باللہ, میری تو توفیق ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, میں تو عبادت بھی اللہ کی نہیں کر سکتا کہ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مجھے الاؤ کریں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جو جھکنا ہے ایاک نستعین کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے, یا رب صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور جو اسباب بھی انسان استعمال کرتا ہے دنیا میں, وہ اسباب انسان ریکگنائز کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مطلب ہمارے مذہب میں تمام اسباب استعمال کرنے کے ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. بے شک ہم دوا کو استعمال کریں یا کوئی بھی چیز کو, کوئی بھی سبب کو استعمال کریں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نو کہ الحمدللہ الذی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے is the one who is giving me cure, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے. تو this is the thing کہ ہر سبب کو استعمال کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر جو مسبب الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ یقین رکھنا. تو یہ دوسرا ہے کہ انسان مایوسی میں نہیں جائے, کیونکہ انسان اپنی استعانت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے. تو جو دو طریقے جو گمراہ ہونے کے ہیں وہ کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو ہیں کہ اللہ غضب ان کے اوپر نازل ہوا کہ جنہوں نے ابیوز کیا, جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پاور دی تھی, جو طاقت دی تھی, جو علم دیا تھا, جانتے بوجھتے اس چیز کو ابیوز کرنے والے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے. جو ایک ایگزامپل پروٹوٹائپ کی دی جاتی ہے جو کسی بھی اہل کتاب پر جو ہے وہ لگ سکتی ہے, چاہے مسلمان ہوں, چاہے کرسچنز ہوں یا جوز ہوں. لیکن جوز کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس تمام علم موجود تھا اور جانتے بوجھتے جو تھے وہ اللہ کے رستے سے انحراف کرتے تھے.
کرسچنس کے لیے ضالین کا ورڈ جو ہے اس لیے ریفر کیا گیا کہ کرسچنس جو تھے ان کی جیسے نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا رستہ فالو کریں، لیکن دے لاس دا وے، ان کے دماغ میں جو چیزیں آ گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ، ایک تو رہبانیت کا رستہ انہوں نے اختیار کیا کہ اپنی طرف سے جو ہے کہ ہم نے ایسا اوریجنل سن کر لیا ہے کہ کوئی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ واپس ہی نہیں جا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں بیٹے ہیں، اور انہوں نے جتنی جو آئیڈیالوجیز جو گھڑی اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک مایوسی ہے، ایک استعانت اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے اوپر یقین ختم ہو گیا تھا، تو علم ان کے پاس جو تھا نہیں تھا اور وہ بھٹک گئے. تو یہ دو جو ہے ایک اگزامپل دی جاتی ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ تو یہ ہر طریقے سے جو ایک بیلنس جو ہے وہ بیلنس پاتھ جو ہے وہ صراط مستقیم کا رستہ ہے. تو کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تو کہ جب ہم یہ بریف سمری میں صراط مستقیم کی دے رہی ہوں، obviously اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن the reason I am going there is because of the word کذالک، کہ کذالک جعلناکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تم کو بنایا امۃ وسطا. امۃ وسطا جو نیکسٹ ورڈ آیا ہے وہ ہے امہ کا. امہ کسے کہتے ہیں؟ امہ کہتے ہیں کوئی بھی نیشن کو، رائٹ، کوئی بھی نیشن کو کہتے ہیں. دس ورڈ کمز فرام دا ورڈ جو مدر کے لیے ہوتا ہے، مدر کو آپ کہتے ہیں نا کہ امی، مائی مدر، امی جو ہم بولتے ہیں جو ورڈ، تو یہ امہ کا ورڈ اسی سے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ پریسیڈ کرتی ہے بچے کو، ماں پہلے موجود ہوتی ہے، جو مدر آف آل سم تھنگ کہتے ہیں، تو اٹ مینس کہ مدر از بیفور ایوری تھنگ. کوئی بھی جو ہے نا کسی بھی چیز کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے، کہ ضرورت ہوگی تو لوگ چیزیں ایجاد کریں گے. تو ضرورت جو تھی it was a thing that was there in the beginning. تو precedence it takes، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ماں. یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ ہے، اسی سے امام کا ورڈ ہوتا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور سب کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے امتن کا ورڈ کا جو ہے ایک رستہ، ایک کوئی موڈ، کوئی مینر، کوئی ریلیجن. پھر اس کے بعد جو ہے امتن کا ورڈ، تو امہ کسی بھی کمیونٹی کو، کوئی بھی ایسی کمیونٹی جس کے پاس کوئی ایک گائیڈنگ پرنسپل ہو جو اس کو گائیڈ کر رہا ہو، ایک امہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہاری طرح اور بھی تمام جو مخلوقات ہیں وہ بھی تمہاری طرح ایک امہ ہیں، ایک کمیونٹیز ہیں. تو کمیونٹی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور تو یہ ورڈ جو ہے امہ کا ورڈ وہاں سے ہے. امۃ وسطا، کہ ہم نے تم کو ایک ایسی امہ بنایا کہ جو درمیانے رستے پر ہے، وہ بیچ کے رستے پر ہے، اور جو بیلنسڈ پاتھ کے اوپر ہے، وسطا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جو آیت آئی وہ ہے، آیت کا جو حصہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء علی الناس کہ اس لیے بنائی تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہید ہوں. This is the second part of the آیا. اب شہداء کا کانسیپٹ، شہادت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے ذکر کیا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سیٹ آف آیتیں آئی تھیں جو کہ ریپیٹ ہوئی تھی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ ایک امت تھی جو تم سے پہلے وہ گزر گئی، اور ان کے لیے جو اعمال تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور تمہارے لیے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے. رائٹ، یہ آیت میں نے آپ کو بتایا تھا 2 جگہ پر آئی ہے. ایک تو وہ وقت تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب وہ ان کے وصال کا وقت آیا تھا، جب ان کا دنیا سے ڈپارچر کا ٹائم آیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے شہادت دی کہ ہم جو ہیں کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے آپ کے الہ کے، اور آپ ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں، اور وہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور ہم الہ واحد، ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
تو یہ جو ہے ایک ریفرنس میں آیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر شہادت جو ہے حق پہ دی جا رہی ہے، شہادت جو ہے حق پہ دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم ان لوگوں کا نام لیتے ہو تو وہ تو حق پہ شہادت دے کے چلے گئے، لیکن جو دینے والے جو تھے وہ جا چکے، وہ جاتے کہ چکے، وہ امت قد خلت، وہ گزر گئی، اور ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ وہ اعمال ہوں گے جو تم نے کیے تھے، اور تم سے جو ہے کسی سے کسی اور کے بابت سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ فرسٹ سیٹ تھا۔ سیکنڈ جو تھا، جو لوگ ہٹ دھرمی پہ اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو ہیں تمہارے آبا اجداد جن کا تم نام لیتے ہو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد وہ یہودی اور نصرانی تھے، تم ان کے بارے میں یہ کہتے ہو، جو کہتے تھے کہ ہم تو کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے الہ واحد کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سر جھکانے والے ہیں سچ کے آگے، تم ان کے بارے میں یہ کہتے ہو، تو اللہ سے زیادہ کیا تم جانتے ہو؟ اللہ سے زیادہ کیا تم جانتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تو پھر شہادت کا ذکر آیا کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کیا ہوگا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت تھی اور اس نے اس کو چھپایا، اور اللہ جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ دو شہادت کے کیسز میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ایک شہادت جو ہے وہ سچ پہ حق پہ شہادت دینا، یا پھر دوسرا جو خراب کیس ہے کہ شہادت کو چھپانا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لوگ گزر گئے وہ لوگ گزر گئے، جو جن کے اعمال ان کے ساتھ چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، جو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے وہ اپنا لے کر گئے، تم ان کا بیگیج کیری نہیں کر رہے ہو، تو جو اب اس نئے کارواں میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے بنائی ایک نئی امہ جو صراط مستقیم کے اوپر ہے، جو بیلنسڈ کریکٹ پاتھ کے اوپر ہے، تاکہ وہ شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ وہ لوگوں کے اوپر شہداء علی الناس ہو۔ دو اگین کیا چیز امہ کا ڈیفائننگ ایلیمنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کس بیسس کے اوپر امہ بنائی جا رہی، اس وجہ سے نہیں بنائی جا رہی کہ کون عرب ہے کون نان عرب ہے، کون سید ہے اور کون نان سید ہے، اور کون فلانے جو ہیں ان کے بڑے ان کی فلانے سے تعلق ہے، یا اپنی اس کی فیملی ہے، یا اس کا سکن کا کلر یہ ہے، یا اس کی نیشنلٹی ادھر سے، یا وہ اس قبائلی بیسس پر ہے یا اس قبائلی بیسس پر ہے۔ ایک پرنسپل کے اوپر ایک امت بنائی جا رہی ہے، اور وہ پرنسپل کیا ہے کہ اللہ کی شہادت، اللہ کی شہادت۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، کہ ہم اس چیز کی شہادت دیتے، ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس شہادت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امت ہم بنا رہے ہیں، لیکن وٹنسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ایز ایمان کے بیسس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس پہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو بھیجے ہوئے جو پیغمبر ہیں ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان، اور آخرت پہ ایمان، اس بیسس کے اوپر کہ شہداء جو سب سے پہلا جو ہمارا پلر ہے ریلیجن کا شہادت، اس کے بیسس کے اوپر جو ہے یہ امت تشکیل دی جا رہی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جو ہیں گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دس از دا سیکنڈ کانسیپٹ۔ تو میں نے بتایا کہ ذالکہ کیوں آیا یہاں پر، کس چیز کی طرف ریفرنس ہے، صراط مستقیم کے۔ پھر امت وسطیٰ کا کانسیپٹ بتایا آپ کو سیکنڈلی کہ امت وسطیٰ کسے کہتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی نا امت وسطیٰ کا کانسیپٹ جو ہے رائٹ ان دا مڈل آف سورۃ البقرہ جو ہے 143 آیت میں آ رہا ہے، جبکہ 286 ٹوٹل نمبر آف آیات موجود ہیں۔
تھرڈ تھنگ جو ہے شہادت کا کانسیپٹ کیوں ہے، کیونکہ امت کی تشکیل جو ہے وہ کس بیسس پہ دی جا رہی ہے، وہ اسی شہادت پہ دی جا رہی ہے. دیٹ از اے گائیڈنگ پرنسپل، دیٹ از اے گائیڈنگ پرنسپل. تبھی جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اور جب دنیا سے لوگ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو ہماری زبان پر جو ہے کلمہ شہادت ہو، کلمہ شہادت ہو، کیونکہ یہی ہمارا جرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا. اب اس یہ ایک جب ایک پرنسپل بن گیا تو اب اس پرنسپل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک نظام اس کا وہ بتا رہے ہیں. اب وہ نیکسٹ کیا ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كانوا عليها الا اب قبلہ کی بات آ رہی ہے کہ ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس کے آپ ہیں الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، فرام دا ون جو کہ who turns away. تو اب جو ہے قبلہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اب جو ہے جب ایک امت بن گئی ہے اور اس کے سفر کا تعین ہو چکا ہے تو کس ڈائریکشن میں اس کو جانا ہے اس کا قبلہ متعین کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک اسپرچول قبلہ ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ، کہ جہاں بھی تم جو ہو ٹرن کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس صراط پہ اس رستے پر ہو تو تمہارا قبلہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ قبلہ نہیں بنایا ایکسیپٹ ٹو نو کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے. تو اصل تو بات یہ ہے جو کہ سورۃ البقرہ میں جسٹ اے سیکنڈ، بسم اللہ، اوکے، آیت آتی ہے کان الناس امۃ واحدہ، اصل میں تمام انسان جو تھے کہ وہ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھے انبیاء بھیجے اور جو کہ بیرر آف گڈ نیوز تھے، اور اس کے بعد جو نذیر تھے وارننگز لے کر آئے، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے ان کو کلیئر سائنز عطا کیے تھے لیکن وہ اس کے باوجود جو تھے وہ بھٹک گئے، اور لیکن اللہ ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب جو امتیں تشکیل ہوئیں جیسے بنی اسرائیل تھے، ان کا ذکر کیا، ان کی ایسوسیشن کس کے ساتھ تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم، سورۃ النحل کی آیت ہے، کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. Surely Ibrahim was an ummah, a whole community in himself, devoted to Allah, a man of pure faith, and he was not among the mushrikeen. تو ابراہیم علیہ السلام کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ پورے انسان جو تھے امتوں واحدہ تھے، تمام کے تمام انسان امتوں واحدہ تھے. اور جب انبیاء آئے اور ان کے پاس وہ بھٹک گئے اور آپس میں وہ جو تھے جب ان کے پاس سچ آیا، جب ان کے پاس علم آیا، جب بینات آئے تو یہ سب جو تھے حق سے انہوں نے روگردانی کی، آپس میں لڑ پڑے اور سب نے اپنے اپنے رستے لے لیے. کہاں تو لوگ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر بکھر گئے، اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شخص کا نام لیا جو کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ کانا امتن، وہ بائی ہمسیلف ایک امت کے برابر تھے. وہ کیوں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ قانتا للہ، اللہ کے آگے جھکنے والے ڈیووٹیڈ پرسن. قانتین جو ہے نا، آپ دعائے قنوت کہتے ہیں نا ہم جو وتر میں پڑھتے ہیں، قانتین کا ورڈ ہوتا ہے کہ جو ڈیووٹیڈلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، جو ڈیووٹیڈلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے. جب ہم کب پڑھتے ہیں دعائے قنوت؟ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں. وتر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ سولیٹری، جو ایک رکعت جو ہوتی ہے وتر کی، 3 یا 7 یا 5 جو بھی نمبر میں آپ پڑھیں، اصل میں تو it represents one، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ is alone، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات احد ہے، and he loves this، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایک رکعت جو ہے اینڈ میں وہ پڑھی جاتی ہے، اٹس آڈ نمبر میں پڑھی جاتی ہے، تو ایک ہمیشہ جو ہے اس میں آئسولیٹڈ ہوتا ہے. تو قانت للہ کہ وہ نماز جو ہے وتر کی وہ ریپریزنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ ریپریزنٹ یہ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ یکتا ہے، اور یہ ایک یکتا نفل جو ہے یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہا ہوں، قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں. اور اسی لیے دعا قنوت جو ہے وہ وتر میں پڑھی جاتی ہے. ہماری یہ ساری چیزیں جو ٹرمینالوجیز ہیں اور یہ ایسے ہی نہیں ہیں، ان کے اپنی ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایسی تھی کہ جیسے کوئی وتر میں اللہ کے آگے کھڑا ہو، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، قانتا للہ، سوائے اللہ کے علاوہ کسی سے اس کے کوئی مطلب نہیں، ڈیووٹیڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سچ اے فیشن کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک امت کے برابر ہیں. ابراہیم علیہ السلام بائی ہمسیلف جو ہیں ایک امت کے برابر ہیں، ایک نیشن کے برابر ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے آگے کھڑے حنیف ہیں. وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ کسی کے شرک کرنے والے نہیں، بالکل صراط مستقیم پہ سیدھا جو اسٹریٹ رستہ، جیسے ایک سورڈ کو جو صراط کو جو ڈیفائن کیا گیا نا کہ بالکل رائٹ ان دا سینٹر، وہ اللہ کے آگے نہ ادھر ڈیویشن ہے نہ ادھر ڈیویشن ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے جو تھی اہل کتاب اپنی جو تھی ایسوسیشن بتاتے تھے، تو سورہ ال عمران میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ the closest of people اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، سب سے زیادہ جو کلوز ابراہیم علیہ السلام کو جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، this prophet، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ جو ہے وہ گارڈین ہے، وہ ولی ہے مؤمنین کا، ایمان لے لانے والوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے ولی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسوسیشن چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس کی ایسوسیشن ہے؟ ان لوگوں کی جنہوں نے اتباع کیا ابراہیم علیہ السلام کا. اور ہذا النبی، دس پروفٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے. اور اللہ کیونکہ ولی ہے مومنین کا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہوتا ہے تبھی تو ایک شخص ابراہیم علیہ السلام he becomes like an ummah. جس کو اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے اس کو پیچھے ایک کراؤڈ نہیں چاہیے فالوورز کا، وہ بائی ہمسیلف بیکمز این امہ. جس کو اللہ کی ولایت نصیب ہو جائے، یہ قانتا للہ حنیفہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ وہ بائی ہمسیلف ایک امہ ہے، کیونکہ جس کو اللہ کی سپورٹ ہو، جس کو اللہ کی اسٹرینتھ ہو، وہ تو خود ایک نیشن اور ایک امت ہے بائی ہمسیلف. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا اینڈ ہذا النبی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کیا کہا کہ سورۃ الانعام میں کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے گائیڈ کیا ہے صراط مستقیم کی طرف، جو کہ سیدھا سچا اسٹریٹ رستہ ہے، ملت ابراہیم حنیفہ کے ان کے رستے کے اوپر، اینڈ ابراہیم علیہ السلام مشرکیوں میں سے نہیں تھے. تو یہ کہاں سے رستہ چلا؟ ابراہیم علیہ السلام سے چلا، ان لوگوں کے جو ان کو فالو کرتے تھے، وَهَذَا النَّبِيُّ. اور جب یہ نبی کا ذکر آیا تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ نبی کو اس لیے تمہارا لیڈر بنایا ہے کہ، اور یہ قبلہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہمیں، اور قبلہ کی جو تحویل ہوئی ہے، قبلہ جو چینج ہوا ہے، وہ یہ جاننے کے لیے کہ میں یتبع الرسول، کہ یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہی از ناؤ دا لیڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہارے جو ہیں اب وہ سردار ہیں تمہارے، جو ہیں وہ جن کا تمہیں اتباع کرنا ہے، جن کو تمہیں فالو کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری رسول ہے. اور ان کا جو میسج ہے، جو وہی ہے، جو ان کے اوپر حکم آتا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے ساتھ کوئی ایسوشیٹڈ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسوشیٹڈ ہے. تو اب اپنے آپ کو یہودی مت کہو، نصرانی مت کہو، بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارواں میں شامل ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے کون تھے؟ وہ شہادت دینے والے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے الہ واحد، ایک الہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا جو ہے، کیونکہ کوئی بھی رستہ جب ڈائریکشن آپ کو دے دی گئی کہ یہ قبلہ ہے اور یہ جرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، کوئی بھی کہتے ہیں کہ a castle without a commander is in ruins، بڑے سے بڑا قلعہ ہو، بڑے سے بڑے ملک ہو، بڑے سے بڑی سلطنت ہو، اگر اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو وہ it is as if کہ اس کا وہ کھنڈر بن چکا ہے، اور ایک کوئی کھنڈر بھی ہوگا لیکن اس کو اگر کوئی لیڈر مل جائے تو that is castle، وہ ایک قلعہ بن چکا ہے۔ وہ آپ کو کتنے بھی روئنز ہوں، کتنے بھی کھنڈر بن چکے ہوں، لیکن ایک لیڈر اگر عطا کر دیا جائے، یہی انسان کی ذاتی زندگی میں بھی ہے اور انسان کی مجموعی زندگی میں بھی ہے۔ ہمارا دل جو ہے جو جس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہ قلوبنا غلف، ہمارے جو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل تو جو ہے وہ تو کیسلڈ ہیں، وہ تو ایک غلاف کے اندر ہیں۔ اگر دل جو ہے اس کے اوپر تمام ڈیزائرز جو ہیں کا زور ہے، نفسانی خواہشوں کا زور ہے، تمام طریقے، کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، تو وہ تو بالکل ہی تباہ ہے، وہ تو روئنس کی طرح ہے۔ اور چاہے دل کتنا بھی ٹوٹا ہو، کتنا بھی بکھرا ہوا دل ہو انسان کا، لیکن اگر آپ کا قبلہ، ہمارا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے ہم نے رستہ پکڑ لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع میں، اور انسان کا جو ایک لیڈرشپ عطا ہو گئی ہے، تو پھر انسان اس سے چاہے دیکھنے میں وہ انسان کھنڈر بن چکا ہو۔ تو امتا وسطا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اصل چیز جو ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈائریکشن عطا کی، کتاب عطا کی اور رسول عطا کیے۔ جو شعر ہے علامہ اقبال کا، منفعت ایک ہی اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہ اس چیز کا جو ہے بہت مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا۔ نہ سورۃ البینہ میں ہوا کیا تھا کہ یہ سٹوری اصل میں کیوں جو ہے it goes in this direction. Let me see how much time I have. اچھا، maybe I'll discuss this next time انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد جو اس کا ریمیننگ پارٹ ہے دیکھیں گے اس کے بعد کہ ٹائم ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرے جو لاسٹ پورشن آف دی آیت ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ بڑی مشکل بات تھی، اس قبلے کی طرف ٹرن ہونا، اس قبلے کی طرف جو ہے مڑنا جو ہے وہ بڑی مشکل بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، except for those people جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گائیڈ کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ جو ہے تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو ادھر پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اب ادھر نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ جو پرانی نمازیں پڑھتے تھے وہ سب گون، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئیں۔ تو ان صلات کے لیے، ان نمازوں کے لیے جو ورڈ آیا وہ کیا ورڈ آیا؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ورڈ نہیں یوز کیا، ایمان کا ورڈ یوز کیا، کہ جو روح ہے نماز کی وہ ایمان ہے۔ اللہ جو ہے وہ کسی کا ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ Okay, let's discuss this before we go any further. Very interesting. The word اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ ان كانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، کہ یہ سٹیپ لینا، کہ ایک قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، یہ بڑا مشکل تھا۔ الا علی الذین ھدی اللہ، ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا۔ اب ہم تو جب پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم تو صحیح قبلے کی طرف ہی، مطلب جو قبلہ جو متعین کیا گیا تھا اس کی طرف ہی منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو obviously
یہ ٹیسٹ ہمارے لیے تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ. تو اس سے کیا چیز ہم کو یہ پتا چلی؟ ہم کو یہ پتا چلا اس بات سے کہ قبلہ درست کرنا جو ہے ایک خالی فزیکل فینومینا نہیں ہے کہ قبلے کی طرف روح کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قبلہ یہ نہیں کہ تم جو کہ انتولو جو کہ تم مڑ جاؤ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. اصل چیز یہ کہ واقعیتاً قبلہ انسان اپنا درست کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رستہ موڑ لے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان واقعتاً اپنا قبلہ درست کرے اور اپنا رستہ جو ہے وہ متعین کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ بات کہ اصل قبلہ یہ درست کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو انسان اپنی زندگی کی سمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے متعین کر لے. یہ قبلہ درست کرنا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے except for people کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی. Now this word لَكَبِيرَةً یہ پہلے بھی آیا ہے سورۃ البقرہ میں. اگر آپ کو یاد ہو تو کہ سورۃ البقرہ کی جو 45th آیت تھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، seek help through patience and through prayer. مدد حاصل کرو کسی چیزوں سے صبر کے ساتھ، اور نمبر 2 کس چیز کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو ہے بڑی مشکل کام ہے. لَكَبِيرَ اگین، انہا یہ بڑی مشکل چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے جو کہ they are humble in their hearts، جن کے دل اللہ کی طرف جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں. اور خاشعین کا ورڈ جو ہے یوز کیا جائے یعنی جو خشوع کی حالت میں ہے صرف. تو یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہا کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے کہ جو خاشعین ہیں. اور خاشعین کی کیا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جانتے ہیں who bear in mind that انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کے ملاقاتی ہیں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، and definitely وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس مڑ کر جا رہے ہیں. یہ آیت کس کے ریفرنس میں آئی تھی؟ نماز کے لیے آئی تھی. نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرف آپ ٹرن کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف کرتے ہیں. لیکن یہ آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ نماز بائی اٹ سیلف جو ہے اس جرنی کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جب کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رو ہو کر، تو اپنا یہ نہ صرف کہ اس مومنٹ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنا تعین کر رہے ہوتے ہیں زندگی کا، جو زندگی کا جو انسان اپنی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کا ویژن ہے، ایک ڈائریکشن ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے. تو ہر نماز جو ہے وہ ایک تجدید وفا ہے. ہر نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجدید وفا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک رستہ ہے، وہ معراج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کہ یا رب میں آپ کے پاس سے آیا ہوں اور آپ ہی کے پاس جا رہا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے ملاقاتی ہے. ملاقو ربین کا جو ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، لیکن ملاقو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ وہ ناؤن ہے، اٹ از اے ناؤن، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، دل اللہ سے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے انہم الیہ راجعون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جا رہے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ the worldly comforts are not for me, I am like a traveler who takes a rest under a tree in the shade and then goes on his way. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کے جو آسائشیں ہیں یہ میرے لیے نہیں ہیں، میں تو ایک ٹریولر کی طرح ہوں، ایک ٹریولر کی طرح ہوں، ایک مسافر کی طرح ہوں کہ جس نے ایک درخت کے نیچے جو ہے کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے جو ہے سانس لی اور پھر میں اپنے رستے پر جا رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ امام احمد کے کلیکشن میں موجود ہے کہ the one who takes this world as an abode is the one who has no abode. جو انسان ہوملیس، جو شخص اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ ہوملیس ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے نا، کتنی عجیب و غریب بات ہے
کہ جو انسان اس دنیا کو اپنا ابورڈ سمجھتا ہے وہ ہوم لیس ہے. ہم کتنا سوچتے ہیں ہم نے گھر خرید لیا اور فلانا اور یہ اور فلانا، اور کتنی ہماری ایسوسیشن ہوتی ہے. تو جیسے کوئی شخص تھا کہ اس کو کوئی بہت بڑی وراثت میں کوئی چیز ملی، تو اس نے کہا کہ یہ ارے تم کو تو یہ مل گئی، اتنی بڑی وراثت مل گئی. تو وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ جس کی تھی اس کی نہ ہوئی تو میری کیا ہوگی. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس دنیا کو اپنا ابورڈ بنا لیتا ہے ایز اف اس انسان کا کوئی ابورڈ نہیں. اور جو لوگ اس دنیا کے لیے جو ہے اس دنیا کو جمع کرتے ہیں صرف اس دنیا کی خاطر، یعنی جب جو کچھ بھی ان کی جو تمام ایفرٹس ہیں وہ صرف اس دنیا تک ہی محدود ہیں، ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ بھی ہے واٹ ایور دے ڈو، اس کے ان میں کوئی اللہ تعالیٰ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے میں کوئی عقل نہیں ہے. کہ اصل چیز جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ دار آخرت کی طرف جانے کا سفر ہے. تو وہ سفر جو ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعین کر لیا ہے جو اللہ کے ملاقاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہیں وہ واپس جانے والے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا کہ نماز ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، یہ خشوع میں جو ہوتے ہیں. اور خشوع جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں نے اس وقت بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اللہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا that day that will follow the caller، جب بلانے والے جب بلایا جائے گا، جیسے نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور بلایا جاتا ہے سب کو، تو لا عوج لہ، اس دن کوئی ڈیویشن نہیں ہوگی. آج صراط مستقیم کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اٹ از the path جس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے. لیکن وہ دن تو بالکل ہی سچ والا دن ہے نا، حق والا دن ہے، الحاقہ ہے وہ دن. تو اس دن کوئی ڈیویشن نہیں ہوگی. and the voices will turn low in awe of الرحمن وخشعت الاصوات للرحمن ولا تسمع الا ہمسا. So you will not hear but whispering، کیونکہ اس دن جو ہوگا حق اس طرح آیا ہوگا کہ تمام پردے جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور زبانیں جھک جائیں گی، آنکھیں جھک جائیں گی، اور کوئی انسان جو ہے اس میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے. تو وہ ایبسولوٹ خشوع کا دن ہوگا. لیکن جن کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جو خاشعین ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا رستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا؟ کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل ڈائمینشن بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ کون لوگ کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی. اور یہ مشکل کام ہے ایکسیپٹ کہ صرف جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ آسان ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اسپرچل ڈائمینشن ہے، جو ایک انسان کی انڈیویجول نماز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ ہے. اور نمبر 2 کہ جو کمیونل اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا اللہ تعالیٰ کی طرف، جس نے اپنے قبلے کا تعین کر لیا کہ میری زندگی کا میں کدھر بھی جاؤں میرا رستہ جو ہے وہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، میرا رستہ جو ہے وہ میرے رب سے جڑا ہوا ہے. تو یہ قبلے کا جو ہے یہ تعین کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو تم پھر جہاں بھی نمازیں پڑھتے رہے تھے، جہاں بھی نمازیں پڑھتے رہے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر جو ہے ایمان کی جو ہے چراغ روشن ہے، ایمان سے تمہارا دل جو ہے پر نور ہے، تو تم اگر صحیح رستے پر ہو تو اللہ تمہارے ایمان کو تو نہیں ضائع کرے گا نا. اصل تو اٹ از آل اباؤٹ کہ اندر انسان کے کیا ہے. اور ایمان جو ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان سمجھ لے کہ اٹ از اے بلیف دیٹ از روٹڈ ان سرٹنٹی. ایمان یہ نہیں ہے کہ کوئی ہاں جیسے کوئی ہاں ہوگا، کوئی ایسے فرشتے ہوتے ہوں گے یا ایسا ہوا ہوگا. نہیں، اس طرح سے یقین ہو کہ جیسے یہ ریئل ہے. جتنا ریئل آپ کا ایمان ہوتا جائے گا اتنے ہمارے قدم جو ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جیسے کہتے ہیں جمتے چلے جائیں گے. اور انسان اس طرح سے سر اٹھا کے جیے گا کہ جیسے اس کو تمام چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں. تو it is a belief that is rooted in certainty, it's a conviction that is predicated on knowledge. یہ knowledge کے اوپر ہے، یہ کوئی ظن نہیں ہے.
یہ کوئی انسان کا وہ نہیں ہے کہ ہاں ایسی باتیں جو ہمیں بتائی گئی تھیں، نہیں، یہ علم کے اوپر ہے. انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، ایک ایک سیل کو دیکھتا ہے، ایک ایٹم کو دیکھتا ہے، اس کی روح سے اندر سے آواز نکلتی ہے شہادت کی. اور یہ شہادت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں تو شہید لوگوں کے اوپر شہداء بننا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرنے جاتا. سو اٹ از اے certainty that responds to reality. ایسی حقیقت ہے، مطلب یہ ایسا ایمان ہے جو بالکل حقیقت کا آئینہ دار ہے. یہ ایمان جو ہے وہ حقیقت کا آئینہ دار ہے. لائک اٹ از ایز ریئل. ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بالکل سچ ہے، یہ ریئل ہے. تبھی تو جو تھے انبیاء آگ کے اندر چلتے ہوئے چلے گئے، لوگوں نے اپنی زندگیاں عطا کر دی، وہ شہید کیوں کہلائے جاتے ہیں؟ کیوں وہ دنیا سے جب گئے تو وہ ایسی شہادت کی حالت میں تھے، وہ اس طرح سے موت کے دروازے میں انٹر ہوئے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. ایسی ان کی شہادت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی اس شہادت کے اوپر. تبھی تو وہ شہید کہلائے جاتے ہیں، تبھی تو وہ شہید کہلائے جاتے ہیں، شہداء علی الناس. اس لیے ان کو کبھی موت نہیں ہے، کیونکہ وہ موت میں اس طرح سے انٹر ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے اس دروازے میں انٹر ہو رہے ہیں جو الحی القیوم کا ہے، جس کے پاس زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. میری زندگی اور موت یہاں پہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں. تبھی تو وہ شہید کہلاتے ہیں. ان کی شہادت انہوں نے اپنی زندگیوں کے ساتھ شہادت دی. So this is what is logically necessary. So سبحان اللہ، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے ملاقاتی ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جا رہے ہیں. اور تو پھر اگین اٹ کمز بیک ٹو دا جرنی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر جان کے لیے جو ہے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے. اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو. اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، فائنل ڈیسٹینیشن، فائنل جرنی جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے لے کر جمع کر کے لے آئے گا. چاہے تو اس چیز کو، اپنے اس جرنی کو ملحوظ خاطر رکھو، اپنا قبلہ جو ہے درست کرو. اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پہ قدیر ہے. فائنل جو چیز ایک میں بتانا چاہ رہی تھی، اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اینڈ میں آیا، جو آیت جو کمپلیٹ ہوتی ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. واٹ این امیزنگ اینڈ ٹو این امیزنگ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالناس، وہ رب جو ہے وہ رب الناس ہے. وہ یہودیوں کا رب نہیں، وہ نصرانیوں کا رب نہیں، وہ مسلمانوں کا رب نہیں، صرف محض فقط کسی ٹرائب کا رب نہیں، وہ رب الناس ہے. یہ قافلہ جو تشکیل کیا جا رہا ہے یہ اسی پرنسپل پر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمام انسانوں کو جو سب سے پہلے دعوت جو دی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس قافلے میں تمام انسانوں کے لیو آل دا ٹائٹلز، لیو آل کے میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں فلانا ہوں، میں سید ہوں، میں عرب ہوں، میں نان عرب ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم بنگلہ دیش کے ہیں، ہم ادھر کے، ہم ادھر کے، تمام چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو تمام انسانوں کے ساتھ جو ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہدایت ہے سب سے بڑی. اور کیونکہ وہ بن ناس لرؤوف رحیم، رؤوف کا ورڈ جو ہے، آج ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. رؤوف، رأفہ جو ہے وہ اسپیشل کائنڈ آف مرسی ہے. اٹ از رأفہ کسے کہتے ہیں کہ جسے کوئی ایکسٹریم رحم کو جو ہے وہ رأفہ کہتے ہیں، جس میں کمپیشن ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ knows whatever everybody is going through. ایسی رأفہ اس مرسی کو کہتے ہیں، ایسے کمپیشن کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ از اویئر کہ کون انسان جو ہے کس چیز سے گزر رہا ہے، اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، کدھر انسان جو ہے بھٹکا ہوا ہے، کس سمت میں وہ جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے جو ہے اس رستے کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہر انسان کی زندگی ہے.
ہر انسان کا ایک ہی راستہ ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کی موت اس کے دروازے پہ کھڑی ہے. یہ سملر جرنی ہے, سملر رب ہے, اور اسی رب کی طرف جانے کا جو یہ راستہ ہے, اسی کی رب کی طرف جو مڑنے کا راستہ ہے, سبحان اللہ, وہ جو ہے یہ قبلہ ہے. اور یہ آیت جو تحویل قبلہ کی جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ اینڈ کر رہے ہیں کہ ایک امتوں وسطا تو بن رہی ہے, لیکن کیوں بن رہی ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ابھی ٹائم از اوور, سو انشاءاللہ I'll stop here. جزاک اللہ خیراً.